السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کی جانب سے عید الاضحیٰ کے پربہار موقع پہ قادریہ عربی مدرسہ درگاہ دیوان سا بھیونڈی میں نعتیہ مشاعرہ بنایا جا رہا ہے، جس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلِ گلزار اشرفیت حضرت علامہ مولانا علی محمد اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ بانی قادریہ عربی مدرسہ درگاہ دیوان سا بھیونڈی سرپرست اعلیٰ آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن اور ساتھ ہی ساتھ آج کی صدارت صوفی ملت عزیز الشورا عزیز المسائک صوفی عبدالعزیز اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ صدر آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن اور مہمان خصوصی ڈاکٹر نور انصاری صاحب جنرل سیکریٹری اشرفی گروپ بھیونڈی۔ اب آئیے میں محفل کا آغاز سرپرست اعلیٰ سے کرتے ہیں۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا علی محمد اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر آئے اور اپنے دعائی کلمات سے محفل کا آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنتہ ومغفرتہ ورحمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، او کما قال، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و آلہ و اصحابہ دائما ابدا 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 ابدا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف کیا ہے، اس پر دو چار جملے بول کر کے آج کی ہماری یہ بابرکت محفل آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، جس کا تیسرا دن ایام نحر ختم ہے، ایام تشریق باقی ہے، ہماری یہ محفل مشاعرے کی شکل میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی لمبا چوڑا مجمع نہیں ہے اور نہ کوئی بھیڑ جمع ہے، حصول برکت کی خاطر جو یہ آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن نے اپنی کوششیں، اپنی محنتیں، اپنی لگن، اپنا پورا ورک پورے ہندوستان کے کونے کونے میں اور ہندوستان کے باہر بھی ایک اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھے آداب، اچھے اخلاق، اچھا ذہن، اچھی سوچ، اچھی تھنکنگ، اچھے وچار دھاراؤں کے ساتھ اس فاؤنڈیشن کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں ہمارے اس فاؤنڈیشن کے تمام کارندوں کو بھی آج کی اس محفل میں مبارکباد دوں گا، اور اس فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں عزیز الشورا
صوفی علی جناب عبدالعزیز اشرفی، اور یہ خادم خود انہوں نے چنا ہے سرپرستی کے لیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب اس کا نام آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن ہے تو سرکار مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی خود ہمارے سرپرست ہیں. اب انہی کی سرپرستی میں اگر مجھے انہوں نے سرپرست چنا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں سرپرست نہیں ہوں، اس فاؤنڈیشن کا نوکر ہوں. نوکری کرنے کے لیے انہوں نے مجھے چنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عبدالعزیز اشرفی اور نور عالم صاحب اور عزیز صاحب کے صاحبزادے اور جو فاؤنڈیشن سے بچے کام کرتے ہیں ان کا میں دل کے اتھاد گہرائیوں سے شکریہ کرتے ہوئے کلام پاک کی جو تلاوت کی ہے اس پر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ہمیں کھلا ہوا پیغام دیتا ہے اپنے نبی پر قرآن کو نازل فرما کر کے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیرے لیے ہے تو رب العالمین ہے. جب یہ چاروں چیزیں من جملہ اسلام کی افادیت پر ہے اور ہم اللہ کے لیے ہیں، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، تو اب بچا کیا ہے؟ کیا بچا ہے؟ ان چاروں جملوں کے اندر میں لفظ صلاۃ ہے تو صلاۃ کے وسیع معنی ہیں، عبادت کو لے کر کے صلاۃ کے وسیع معنی ہیں. قربانی ہے دوسرا کنسپٹ، تو قربانی کے بھی وسیع معنی ہیں. قربانی، عبادت، یہ جملے جو ہیں عبادت قولی بھی ہے، عبادت فعلی بھی ہے، عبادت جسمی بھی ہے، تو قربانی بھی ایسے ہے. قول سے بھی قربانی ہے، فعل سے بھی قربانی ہے، اور قربانی کا جانور عطا کر کے بھی قربانی ہے. تو یہ بھی ایک قربانی ہے. جو پیغام آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کے مدھیم سے جو پیش کیا جائے گا، تو چونکہ یہ اشرف ہے تو اس کا پروگرام بھی اشرف اور اشرف ہی اشرف ہوگا. انشاءاللہ اس میں کوئی دکھاوا، نمود اور کوئی فضول بکواس انشاءاللہ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آج کے پورا سے دور میں جہاں پر اسلام برود طاقت ایک جٹ ہو کر کے اسلام کی انرجی کو دین بدین گھٹانے کے پیچھے کمر بستہ ہے، ان کے آثار، ان کی تعلیم، تربیت اور ان کے مقامات کو نشانہ ساند کر کے صبح سے شام تک ہتھوڑا پیٹ رہے، وہ پیٹے. ہمیں اس پر بحث نہیں ہے، نہ ان سے کوئی مطالبے ہے. ہمارا مطالبہ خدا سے ہے. ہمارا مطالبہ جو نبی دین لے کر آیا ہے اس نبی کی غلامی کرتے ہوئے ہمارا مطالبہ اس آقا سے ہے کہ آقا آپ لے کر آئے ہیں، اس کے محافظ بھی آپ ہیں، فائدہ پہنچانے والے بھی آپ ہیں، اس کو قائم رکھنے والے بھی آپ ہیں، اور اس میں طاقت و قوت و انرجی دینے والے بھی آپ آقا ہیں. آپ مختار کل ہیں، اور آپ کا خدا، ہمارا خدا، کائنات کا خدا، دونوں عالم کا خدا، کعبہ کا خدا، قرآن کا خدا، سب کا خدا، اور پوری دنیا کے انسانوں کا خدا، جمادات، نباتات، حیوانات کا خدا، وہ تو کل ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور ہر شے اس کی قدرت کے نیچے ہے. تو جب ہر شے اس کے قدرت کے نیچے ہے
تو دنیا کی کون سی طاقت، کون سی پاور، دنیا کا کون سی انرجی اس کے قدرت کے نیچے سے اس چیز کو کھسکا لے جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اعمالوں پر، ہماری غفلتوں پر، ہماری سستیوں پر، ہماری لاپرواہیوں پر، ہمارے ورک پر، کیونکہ باب نبوت بن ہے، کار نبوت بن نہیں۔ بے شک اور کار نبوت کی ذمہ داری جنہوں نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بند گئے، ہم ان رسیوں میں، ان دھاگوں میں، ان ہتکڑیوں میں جکڑ چکے ہیں۔ اب ہم کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو فالو کرنا ہے، لیکن فالو کرنے کے لیے خلوص لازمی ہے، عقیدہ لازمی ہے، ایمان لازمی ہے، طاقت لازمی ہے، پابندی لازمی ہے، اتحاد لازمی ہے، ایک جوت ہونا لازمی ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت مضبوط ہو کر کے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے رہے گے، تو یہ مختصر سی محفل آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کے چند افراد کی ہو، یا قادریہ عربی مدرسہ ہو، چاہے کوئی دارالعلوم کی درسگاہ ہو، چاہے سرکار دیوان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ، چاہے مخدوم اشرف کی خانقاہ، چاہے غوث اعظم کی خانقاہ، چاہے والی ہندوستان کی خانقاہ ہو، کہیں بھی ہمارا سر کبھی کسی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اگر جھکے گا تو یہ خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، اور اگر ہماری پلکیں جھکے گی تو ہماری مرکز عقیدت، روحانی اور آخری نبی سید الایام، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دہلیز پر جھکے گی، اور ان کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو آج خوشی کا دن ہے، 3 دن گزرے، آج سید الایام بھی ہے، یوم نہر کا آخری دن بھی پار ہو گیا، ایام تشریق کل باقی ہے۔ میں اس مادھیم سے عالم اسلام کو عید کی مبارکبادی دل کی اتھات گہرائیوں کے ساتھ، میں، ہمارا پورا فاؤنڈیشن، ہمارے صدر، ہمارے جوان، پورے عالم اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اہل وطن کو بھی پیش کرتے ہیں، اور محب وطن کو بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنا سندیش دیں گے کہ اس پورا شب دور میں ہندوستان کی جمہوری طاقت کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت کی ایک ایک اینٹ کو محفوظ رکھنا ہم دیش واسیوں کا کردار ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے، چاہے گنڈا ایلیمنٹس، فسادی ٹولے اور بانٹنے والی انرجی، جنہوں نے یہ پکڑ لیا ہے جملہ انگریزوں کا کہ مت بھول ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہ اپنے پاس رکھے، وہ اپنے پاس رکھے۔ ہم تو اپنے قرآن سے کہیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وطن سے محبت بھی آدھا ایمان ہے، تو ہم وطن کی چتور سیماؤں کی باؤنڈری کی ایک اینٹ بھی کھسکنے نہیں دیں گے، اور اپنے خون کا آخری قطرہ دینا ہوگا تو دے کر کے ہم اپنے وطن کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مذہب کی بھی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنی تنظیموں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے اداروں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت کریں گے، اور اہل وطن کو سندیش دیں گے کہ خدا را امن و شانتی کا پیغام اختیار کرو، اس پیغام پر چلو، اور دیش کو بانٹنے کی کوششیں نہ کرو،
دیش کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. یہ دیش ایسے نہیں آزاد ہوا ہے. سوتنتر سینانیوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر کے اس دیش کو آزاد کیا ہے، اور اس کا سنویدھان بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر نے جو بنایا ہے، ہم انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا سنویدھان بنایا ہے. اب اس سنویدھان کو چینج نہیں ہونے دیں گے. یہ سنویدھان ہمارا آخری سنویدھان ہے، بقا کا سنویدھان ہے. جمہوریت اس پر ہے اور بقا بھی اس پر ہے. تو ہم مل کر کے ایسے پروگرام کر کے خدا کو بھی راضی کریں گے، نبی کو بھی راضی کریں گے، اور اپنا اسلامی فریضہ بھی ادا کریں گے، اور پورے دیش واسیوں کو نہیں، پوری دنیا کو امن و امان کا پیغام دینے کی کوشش کریں گے. شکریہ شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت ہی بہترین انداز میں خطابت فرمایا سرکار حضرت علامہ مولانا علی محمد اشرفی صاحب، جو ان کے لیے میں چند اشعار کہوں گا. جو فدا سید سمنان ہو گیا، جو فدا سید سمنان ہو گیا، سارے جہاں کا وہی سلطان ہو گیا، سارے جہاں کا وہی سلطان ہو گیا. جس پر میرے مخدوم کا احسان ہو گیا، جس پر میرے مخدوم کا احسان ہو گیا، بے شک ولی صفت وہ انسان ہو گیا، بے شک ولی صفت وہ انسان ہو گیا. اب آئیے